اولادی بیماریوں سے شفا یاب فرما، دیگر عمومی گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما۔ شاہ صاحب اللہ کی والدہ بیمار ہے، مولا تب یہاں پہ زین السلام اللہ علیہ کو نے سے دیا فرما۔ ٹھیکیدار ابینا و والدہ بنی اللہ خدا محمد مولا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا محمد اکرم صلوات پڑھیے محمد علیہ صاحبان وقت جو سارے ایسے حضرات تشریف لا کرے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اور مقصد بعثت کے عنوان سے گفتگو جاری رہی، اور آج کے آخری دن ہے۔ نتائج تو بہت سے اکٹھے کر کے لایا تھا، لیکن وقت کی قلت جو ہے وہ دامگیر ہو گئی۔ توجہ چاہتا ہوں، بس دو چار جملے عرض کروں گا، اگر آپ نے توجہ فرمائی اور جو میرا مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ رسول کا مقصد بعثت کیا تھا کہ وہ رسول وہ ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ رسول ہے، رسول کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اور صاحبان اللہ نے قرآن میں رسول کو تبلیغ کا ایک ضابطہ اخلاق دیا۔ میرے حبیب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرے حبیب تو اللہ کے راستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ اور اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور میرا حبیب ان سے مباحثہ کر، اور اس طرح مباحثہ کر جو مباحثے کا بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں آپ اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، دنیا میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی تحریک چلے اس کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں، چوتھی قسم کا آدمی اس تحریک کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ پہلا وہ کہ جو اس تحریک کو پڑھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے کہ صاحب تحریک کیا کیا رہا ہے، جو اس تحریک کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میں نے اس تحریک کو جوائن کر لیا تو مجھے کتنی مراحت ملے گی، اور اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو مجھے کیا کیا نقصان ہوگا۔ دوسری قسم کا لوگ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میں تحریک کے ساتھ مل گیا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا، اور اگر میں نہ ملا تو مجھے نقصان کیا ہوگا۔ اور تیسرا گروہ ہوتا ہے وہ قوم کے دانشوروں کا گروہ ہوتا ہے، جو اپنے علم اور انا کی بنیاد پہ صاحب تحریک سے رجوع کرتا ہے۔ تو کیا ہر تحریک کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، ایک وہ کہ جو نفع و نقصان معلوم کرنا چاہتا ہے، ایک وہ جو صاحب تحریک سے الجھ پڑتا ہے، صاحب تحریک سے مباحثہ کرتا ہے۔ تو کیا اب جب اسلام کی تحریک چلی تو اس کے مقابلے میں تینوں قسم کے لوگ آ گئے، اس کے مقابلے میں بھی یہی تینوں قسم کے لوگ آئے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان لوگوں سے نمٹنے کا ایک سلیقہ دیا، ایک ضابطہ اخلاق دیا۔ فرمایا میرا حبیب دیکھو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ دیکھو اگر پہلی قسم کا گروہ آ جائے جو سمجھنا چاہتا ہے تو انہیں حکمت کے ساتھ دین اسلام سمجھا دینا، اور اگر دوسری قسم کے لوگ آ جائیں کہ جو دیکھنا یہ چاہے کہ کتنا نفع ملے گا کتنا نقصان ملے گا تو انہیں واضح نصیحت کر کے جنت سمجھا دینا۔
اور اگر تیسری قسم کے لوگ آ جائیں تو ان کے ساتھ تو جو بلا بیٹھا اور جس کی تاریخ پہ میں پھر بولنا چاہتا ہوں کہ اگر تیسری قسم کے لوگ آ جائیں جو دانشور ہوں، جو مباحثہ کرنا چاہتے ہوں، تو قبلہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تو اس طرح مباحثہ کرنا کہ جو مباحثے کا بہترین طریقہ ہے، دیکھ تیرا لہجہ پرش نہ ہو، تیری پیشانی پہ بل نہ آ جائے، تیرے الفاظ سخت نہ ہو، تیرا لہجہ شیریں رہے، تیرے الفاظ نرم رہے، تاکہ جو صلاحیت قبول رکھتا ہے تیرے لہجے کو سن کے کہیں تیری محفل سے اٹھ کے چلا نہ جائے۔ تو قبلہ جو اللہ اپنی دین کی تبلیغ سخت الفاظ سے کرانا پسند نہیں کرتا، وہ کسی کے دھوئے یا تلوار کو کیسے پسند کرے گا؟ بات سمجھ آئی قبلہ؟ جو اللہ اپنے دین کی تبلیغ سخت الفاظ سے کروانا پسند نہیں کر رہا، وہ کسی کے دھوئے یا تلوار کو کیا پسند کرے گا؟ فرمایا میرا حبیب دیکھ تیرا لہجہ شیریں رہے، تو خلق عظیم کا نمونہ بن کے سامنے آئے۔ جو بیدار بیٹھے کس بات۔ اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا چلا جاؤ۔ رسول خلق عظیم کا مالک، رسول خلق عظیم کا مالک، رسول بیٹھے کہ رسول کے پہلو میں آ کے ایک غریب بیٹھا ہے، رسول کے پہلو میں آ کے ایک غریب بیٹھا ہے، ایک امیر بارش سے چلتا ہوا آیا اور وہ آ کے اس غریب کے پہلو میں بیٹھ رہا ہے۔ اب اس غریب سے بیٹھے بیٹھے اپنی ابا کا دامن پلٹا، اس کی ابا کا دامن جو تھا وہ اس امیر کے پہلو میں جا گرا، تو اس امیر نے فوراً اپنے پہلو کو کھینچ لیا۔ صاحب خلق عظیم کے دربار میں ایسی ناشائستہ حرکت ہو جائے اور خاموش رہے تو یہ بڑی بات ہے۔ فوراً اس امیر سے رسول مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کے فرمایا کیا تجھے یہ ڈر تھا کہ تیری دولت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ کہ تجھے یہ خطرہ تھا کہ تیری دولت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ کہتے مولا ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ تجھے یہ خطرہ تھا کہ اس کی غربت تیرے پاس آ جائے گی؟ کہا مولا یہ بھی نہیں۔ کہا پھر تو نے اپنے دامن کو کھینچا کیوں؟ تو کہتے اب یہ رسول ہے، خلق عظیم کا مالک ہے، اس امیر کو اور پرے کر دیا، اس غریب کو اور اپنے قریب بلا دیا کہ جب امیر رسول کی محفل سے نکلا، اب امیر کا انداز آپ جانتے ہیں، امیر کی طبیعت سے آپ واقف ہے، اب تو باہر نکلا تو اپنے جیسوں سے مل گیا، تو کہتے دیکھو آج رسول نے ذلیل کر دیا، آج رسول نے ذلیل کر دیا۔ کہ بھائی کیا بات تھی؟ کہ دیکھو کیا بات کیا ہوئی کہ میں گیا رسول کے دربار میں تو رسول کے پہلو میں وہ غریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا پہلو کیا بدلا تھا، اس کی ابا کا دامن جو میرے پہلو پر پڑا، میں نے پہلو کو کیا سمجھا؟ رسول مجھ سے سوال کرنے لگے کہ تجھے یہ خطرہ تھا کہ تیری دولت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا یا رسول نہیں۔ فرمایا یہ خطرہ تھا کہ اس کی غربت تیری طرف آ جائے گی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ تو رسول نے مجھے اور پرے کر دیا، اسے
کے میدان میں ایک معمولی سے کافر کو کتا کہہ دیا. جو بدار ہے کتنا جملہ اسی کے لیے. ایک ملک عظیم کا مالک ہے, ملک عظیم کا مالک ایک معمولی سے کافر کو کتا کہہ دیا. تو یار سننا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک معمولی سے کافر کو آپ کتا کہہ رہے ہیں, ہم تو خاموش رہیں گے, لیکن کتنا غیر مسلم بھی خاموش رہے گا. لیکن تمہارا رسول تو ملک عظیم کا مالک ہے, ملک عظیم کا مالک ہے. ایک معمولی سے کافر کو, ایک معمولی سے کافر کو کتا کہہ رہا ہے. تو اس کا جرم کیا تھا؟ اسے خیمے رسول پر موزہ مارا. رسول اللہ من لحاظ کر کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے کہ آپ تو ملک عظیم کے مالک آئے, آپ تو کانٹوں پہ چلتے رہے, کسی کو کچھ نہیں کہا, آپ نے پتھر کھائے کبھی کچھ نہیں کہا, ارے آپ نے پورا پھینکا گیا کچھ نہیں کہا, اونٹ کی بڑی ہوئی اوجری آپ کی کمر پر باندھی گئی آپ نے کچھ نہیں کہا. ارے ملک عظیم کا مندر رسول آج ایک معمولی کافی کو کتا کیوں کہہ دیا؟ تو نہ دیکھو میں ہوں ماں جنتے کو ہوا کا مستعد, میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کہتا ہے. اور دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, میں رضا الہی سے بولتا ہوں. اور سنو آج میں نے عمر بن عبدالرب کو کتا اس لیے کہا ہے یہ انہو خوفنی علی بابی کہ اس نے مجھ محمد کے دروازے پہ آ کے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے. اور دیکھو میں محمد قانون بنا رہا ہوں, اصول بنا رہا ہوں کہ من خوف المعصومہ علی بابی فہو کذب کہ آج کے بعد جو بھی معصوم کو اس کے دروازے پہ آ کے ڈرانے کی کوشش کرے وہ کتا ہوگا. وہ کتا ہوتا ہے. ابھی ایک تو سبھی یہ رب دیکھا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. دیکھیں اے پروردگار, پروردگار حکم ہے میرے حبیب لوگوں کو اپنے سبیل کی طرف بلا. جیسا کہ حضرات کیا تشریف لائے تھے, سبیل کا ایک معنی میں نے کل کیا, لیکن آج سبیل کے معنی کرنے سے پہلے آپ کو خبردار جانتے ہیں کہ طرق الاشیاء کے اثرات چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. جن کو پہچاننا ہے تو رات سے پہچانو. اگر ہمیشہ دن ہی رہے تو رات کا تصور نہیں آ سکتا. جس نے ہمیشہ دن ہی دیکھا ہو اسے کیا پتا رات کیا ہوتی ہے. تو کتنا اگر رات کو پہچاننا ہے تو دن سے پہچانو, دن کو پہچاننا ہے تو رات کو پہچانو. تو کتنا ایک ہے اللہ کا سبیل, سبیل کا معنی رستہ, ایک ہے اللہ کا رستہ بنایا ہوا, ایک ہے لوگوں کا بنایا ہوا رستہ. کتنا جب تک لوگوں کا بنایا ہوا رستہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک اللہ کا بنایا ہوا سبیل سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں سبیل بنایا, اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. یہ پوری بات چاہتا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ کہ جو محترم اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں. الذین یکفرون باللہ ورسلہ, وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں. ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان ایک فرق ڈال دیں. کیونکہ اگر وہ مانتے نہیں, اگر وہ کافر ہیں تو فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ مکمل کافر ہیں تو پھر وہ فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ معلوم مکمل کافر نہیں ہے. آگے سنا یریدون ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پہ تو ایمان لے آئیں گے لیکن کچھ کا انکار کر دیں گے. آدھا دین مان لیں گے, آدھے کا انکار کر دیں گے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور وہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک درمیانی رستہ بنا لے جو نہ کفر ہو نہ کافر ہو نہ مسلمان ہو. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور چاہتے یہ ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک رستے کو اختیار کریں. کہ وہ لوگ کون ہیں, ان کی پہچان کر چار نشانیاں بتائیں. وہ اللہ اور رسول کا کفر کرتے ہیں, اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں, اور آدھے دین پہ ایمان لاتے ہیں, آدھے کا انکار کرتے ہیں, اور کفر اسلام کے درمیانی راہ کو اختیار کرتے
کرتے ہیں کہ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی حقیقی سبیل تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. تو اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب آیت سے استدلال کرو. الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ مکمل انکار نہیں کرتے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ توحید کو تو مانیں گے لیکن عدل کا انکار کریں گے. توحید کو مانیں گے لیکن عدل کا انکار کریں گے. ارے رسول کو تو مانیں گے لیکن عصمت انبیاء کا انکار کریں گے. اور دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے یہ ہے کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دے. کہ فرق تو ہے نا، اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق تو ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن قبلہ کوئی ایسا فرق ہے جو اللہ نہیں چاہتا کہ میرے اور رسولوں کے درمیان ہو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے کہ اللہ جو کہے وہ مانتے جاؤ، رسول اگر تمہاری مرضی کی کہے، رسول اگر تمہاری مرضی کی کہے وہ مان لو، اگر نہ کہے تو نہ مانو. اور تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھا دین لیں گے، آدھے کا انکار کریں گے. قبلہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز تو لیں گے لیکن طریقہ نماز خود معین کریں گے. ارے روزہ تو رکھیں گے، وقت افطار خود معین کریں گے. ارے زکات تو دیں گے لیکن خود کا انکار کریں گے. ارے حج تو کریں گے لیکن توازن نسبت نہیں کریں گے. ارے کہتے آدھا دین لیں گے، آدھے سے انکار کریں گے. ارے اللہ کا رسول دو چیزیں چھوڑ کے آیا، ایک قرآن چھوڑ کے گیا، ایک عطرت اہل بیت چھوڑ کے گیا. یہ لوگ کہتے ہیں قرآن تو لیں گے، عطرت کا انکار کریں گے. آدھا دین لیں گے، آدھے سے انکار کریں گے. اور چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کفر اور اسلام کے درمیانی رستے کو اختیار کریں. یعنی اگر علی کا دشمن آ جائے وہ بھی رضی اللہ، اگر علی آ جائے تو وہ بھی رضی اللہ. تو یہ ہے سبیل ان لوگوں کا کہ جن کی سبیل اللہ کے مقابلے میں آئے، جو اللہ کے مقابلے میں آئے. اب اللہ کی سبیل کیا ہے؟ اور یہی بتا کے آپ کی ذہن میں تمام کر رہا ہوں. اللہ کی سبیل کیا ہے؟ ابھی کو تو سبیل رب کا، پھر ابھی اپنے پروردگار کی سبیل کی طرف بلا. اب بلانا کس کا کام؟ بولے بلا تھا رسول کا کام ہے سبیل کی طرف بلانا. اور اللہ ہے قصد السبیل، سبیل کو بچانا، سبیل کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کا کام. سبیل کی طرف بلانا رسول کا کام، سبیل کی حفاظت کرنا اللہ کا کام. اور کہنا اگر ہماری اب سبیل بتائے کون؟ یہ تو رسول کا کام ہے سبیل کی طرف بلانا. اب سبیل کی تعریف کون کرے؟ اللہ کا فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ سبیل کی طرف ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، سبیل کی وضاحت کرنا اللہ کا کام، بلانا نبی کا کام، حفاظت کرنا اللہ کا کام. تو کہتے ہیں اب اللہ کی سبیل کیا ہے؟ میرا حبیب قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. میرا حبیب ان سے کہہ دے، جو بیدار رکھے ٹیکنالوجی کے لیے، میرا حبیب ان سے کہہ دے میں اپنی تبلیغ کا کوئی بھی اجر نہیں مانگتا. الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بھائی جو دینا چاہتا ہے وہ اللہ کی سبیل پہ آ جائے، جو دینا چاہتا ہے وہ سبیل پہ آ جائے، جو دینا چاہتا ہے وہ سبیل پہ آ جائے. تو کتنا معلوم ہوا جو رسول کی رسالت کا اجر ہوگا وہی اللہ کی سبیل ہوگی، جو رسول کی رسالت کا اجر ہوگا وہی اللہ کی سبیل
سبیلا. ارے آل محمد کا تذکرہ اللہ کی سبیل. آل محمد نہیں آپ بولے گے نہیں تو پھر مجھے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کی سبیل. اللہ کی سبیل. اچھا سورہ فرقان پڑھو سنیے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جو بتایا ہے کہ قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا. اب مجھے نہیں پتا وہ کون ظالم ہوگا. بھائی اگر خدا نے نام لیا ہوتا تو واضح ہوتا. خدا نے نام نہیں لیا. فرمایا ایک ظالم. ایک ظالم قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا. کتنا یہ عربی میں شرمندگی کے لیے محاورہ ہے. ہاتھوں کو کاٹنا شرمندگی کے لیے محاورہ ہے. جو بیدار بیٹھا ہے جس کے ذہن میں اب تک کہ میرے جملے محفوظ ہے تو محترم یوم یعض الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن جب ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش 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 میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یا ویلتا لم اتخذنی فتانا خلیلا. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کاش میں نے فلاں کو. اب یہ دوسرا ہے ظالم پہلا تھا. یہ دوسرا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے فلاں کو. یہ فلاں دوسرا ہے. فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. فلاں کو میں نے دوستوں بنایا تھا. اور کتنا پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ لفظ فلاں استعمال ہوگا تو یہی صورت ہے. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں کہ انہ قد اضلنی بعد الذکر بعد ما قد جاءنی. کہ انہ قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. کہ اس نے مجھے ذکر سے گردان کیا, مجھے ذکر سے ہٹا دیا. اور اس کے بعد کہ میرے پاس ہدایت پہنچ چکی تھی. ورنہ شیطان وہ انسان خبیرہ. ارے شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو دھوکے میں رکھے. کیونکہ یہ تیسرا ہے. تو پہلا ظالم تھا, دوسرا فلاں والا تھا, یہ تیسرا ہے. اللہ نے نام نہیں لیا. ارے جو تعلیم سے جو متصل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی کلاسوں کے لیے ایک پیپر دیا جاتا ہے. اس پیپر میں فلم کی برانچ دیے جاتے ہیں. ایک جملہ لکھا جاتا ہے. اس کے درمیان خالی جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ارے اسے پر کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے قرآن کے فلم کی برانچ, خالی جگہ کو پر کرنا. جب آل محمد ہے اللہ کی سبیل. اب جو بھی آل محمد کے دشمن ہوگا اسے لکھتے جانا. ختم ہو گیا. بس ایک جملہ تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ کافی بولے گا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس نے مجھے ہدایت آنے کے بعد گمراہ کر دیا. ہدایت آ چکی تھی پھر گمراہ کر دیا. ارے شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ گمراہ کر. یہ ظالم تھا. اس کے بعد رسول بولا وَيَقُولُ الرَّسُولُ رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کہ اے اللہ یہ میری قوم گمراہ کیوں ہو گئی. تو یہ میری قوم پھر کیوں گئی. یہ تو کہہ رہا ہے مجھے اس نے گمراہ کر دیا. کہ اے اللہ اس لیے میں گمراہ ہوگی. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اگر اس قرآن کو نہ چھوڑا ہوتا تو یہ کبھی گمراہ نہ ہوتے. تو کتنا یہ قرآن کیا ہے. یہ قرآن کیا ہے. کیا قیامت کے دن یہ بین دفعہ بیان کتاب رکھی جائے گی جس کی طرف رسول اشارہ کر کے کرے گا. تو کتنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو قرآن اب ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کو قیامت کے دن بھی ہوگا. لیکن رسول یہ کرے گا اس میں اشارہ ہے. جو عربی جانتے ہیں اس میں اشارہ ہے. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
علی اللہ کی سبیل ہے، آل محمد اللہ کی سبیل ہے. کیونکہ اگر آل محمد کا دامن تھامے رکھ دے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. کیوں؟ آل محمد نے ایک ایسی سبیل بنائی کہ جو حوض کوثر تک چلی جاتی ہے. لیکن قبلہ یہ سبیل بنانے میں آل محمد کا سارا گھر اجڑ گیا. یہ سبیل ایسی نہیں بن گئی. اس رستے کو بنانے کے لیے حسین نے اکبر جیسا جواب دیا، قاسم جیسی جوان کی لاش کے ٹکڑے چنے، اصغر جیسا شہید دیا. اور جب کوئی نہیں رہ گیا آواز یہ کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھے غریب کی مدد کرنے والا. یہ تیرے مولا کا استغاثہ ہے نا. رسول کی امت کو تو چاہیے تھا نا نصرت حسین کرتے. جواب نہیں دیا کسی نے. ہاں ایک تیر آیا جو حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین نے دوسرا استغاثہ درست کیا، ہر مغی سے یوی صدا. کوئی ہے جو اللہ راسی سمجھ کے میری فریاد سن لے. کدھر جواب میں کون تیر آیا، حسین کے ہونٹوں پہ لگا. حسین نے تیسرا استغاثہ بلند کیا، فرمایا حل من ذابی یذوب عن حرب رسول اللہ. شیعوں میں تمہارے امام کی آخری آواز تھی. حسین نے فرمایا دیکھو میری مدد نہ کرو، میری فریاد رسید نہ کرو، لیکن کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کو حرم رسول تک پہنچا دے؟ ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ قبلہ ایک تیر آیا حسین کے سینے میں لگا. تاریخ لکھتی حسین منہ کے بل زمین پہ گر پڑو. اب فوج اشکیا میں جو ماتم کرنا چاہتا ہے طرف دیکھ رہا، فوج اشکیا میں اختلاف پیدا ہو گیا. کوئی کہتے ہیں حسین اس دنیا سے چلے گئے، کوئی کہتے ہیں ابھی نہیں گئے. سمر کہتا ہے دیکھو ترکیب میں بتاتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ملون بتا